شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کے دن جو یہ آیت پڑھتا ہے، اللہ کہتا ہے اتنی عزت دوں گا کہ دنیا تیرے قدموں میں جھک جائے گی۔ ربیع الاول میں 70 بار پڑھو۔ ناظرین، جو بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو اس کو سکون قلب حاصل ہوتا ہے جو دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ بہترین عمل یہ ہے کہ انسان کی زبان ذکر اللہ سے تر رہے حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے۔ شیطان انسان کے دل پر چمٹا رہتا ہے اور اللہ کے ذکر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس طرح غافلوں میں ذکر اللہ کرنے والا ایسا ہے جیسے بھاگے ہوئے لشکر میں جہاد کرنے والا، جیسے خشک درخت میں ہری شاخ اور جیسے اندھیرے گھر میں چراغ۔ جو اللہ کو اپنے دل میں یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی اسے اسی طرح یاد کرتے ہیں، اور جو جماعت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ اسے ملائکہ کی جماعت میں یاد کرتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر زنگ آلود دل کے لیے آب رحمت ہے۔ ذکر اللہ بے چین دل کا چین، رب کا ذکر مصائب و آلام کو ٹالتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ آیت ہے، وہ ذکر ہے جو جمعہ کے دن اس کو پڑھے گا، اللہ اس کو اتنی عزت دے گا، اللہ اس کو لوگوں میں اتنا مقبول کر دے گا کہ لوگ اس کے آگے پیچھے ہوں گے، اس کی تعریفیں کر کر کے تھک جائیں گے۔ ہر کسی کی زبان پر اس کا ذکر ہوگا، اس کا تذکرہ ہوگا، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ اس کا دشمن بھی اس کے قدموں میں جھک جائے گا۔ یعنی جو لوگ اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتے، جو لوگ اسے پسند نہیں کرتے، وہ بھی اس سے بات کرنے کو ترسیں گے۔ یہ اتنی کمال کی آیت ہے کہ جو بندہ یہ آیت پڑھتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں تجھے اتنی عزت دوں گا کہ ذرہ ذرہ کائنات میں موجود تمام مخلوقات تیری تعریف کریں گی۔ تو وہ آیت یہ ہے جو ربیع الاول میں جمعہ کے دن 70 بار یہ آیت پڑھے۔ چھوٹی سی آیت، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ترجمہ کہ بے شک تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو ناظرین، جمعہ کے دن کثرت سے یہ آیت پڑھیں، کیونکہ جو یہ آیت پڑھتا ہے اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے اس بندے کو بھی اپنی تمام مخلوقات میں ہر دل عزیز بنا دیتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر فرشتوں میں جا کر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں شخص سے پیار کرتے ہیں، تم سب بھی اس سے پیار کرو۔ پھر وہ سارے عرشوں کے فرشتے اس شخص سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین پر آ کر وہ فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، تم سب بھی اس سے پیار کرو۔ پھر کائنات کی تمام مخلوقات کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، وظیفے کا طریقہ سن لیں کہ کیسے، کس وقت اور کتنی تعداد میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تو یہ توجہ سے سن لیجئے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے وظیفے کی قبولیت میں کوئی شک باقی نہ رہتا ہے۔ تو درود پاک ایک بہت ہی افضل عبادت ہے، اس لیے آپ میں کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ تو اپنے وظیفے کے آغاز میں درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اور ناظرین، آپ نے جو بھی وظیفہ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین کرتے ہوئے کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کی ذات پر یقین نہیں کریں گے یا آپ کے دل میں کسی قسم کا کوئی شک یا وسوسہ رہے گا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، تو اس قسم کے شک و شبہات کی وجہ سے آپ کا وظیفہ اثر نہ کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ کر کے وظیفہ کریں گے تو اللہ پر یقین رکھنے کی وجہ سے، اللہ پر توکل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی توقعات کو پورا کرے گا، آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ کی ہر نیک جائز خواہشات، آپ کی مرادیں، آپ کے تمام مقاصد پورا کرے گا۔ توکل کے معنی ہیں بھروسہ اور یقین۔ اللہ پاک پر توکل ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے انسان کے ایمان کی مضبوطی اور کمزوری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
مثلاً جتنا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یا توکل مضبوط اور پکا ہوگا اتنا ہی انسان کا ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنا انسان کا اللہ کریم پر توکل کمزور و متزلزل ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان کمزور ہوگا۔ مطلب یہ کہ انسان ہر وقت اللہ عظیم پر مضبوط توکل و بھروسہ رکھے۔ بعض اوقات انسان سوچتا یا کہتا ہے کہ یہ سب تو ٹھیک ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشا سے ہی ہوتا ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، وہی وسیلہ اور ذریعہ بناتا ہے، لیکن اگر میں نے یہ فلاں کام یا طریقہ اختیار نہ کیا تو نتیجہ مشکوک بھی ہو سکتا ہے۔ بس یہی سوچ اور وسوسہ شیطانی انسان کو توکل اور یقین سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رحیم پر توکل اور یقین کے بعد لیکن اور اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ انسان پھسل جاتا ہے۔ یہاں پہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اللہ پاک پر توکل و یقین کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کوشش ہی نہ کرے اور یہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر توکل و یقین ہے، وہ خود ہی میرا مسئلہ حل کر دے گا، بلکہ انسان جو ممکنہ کوشش کر سکتا ہے وہ کر لے اور اس کے بہتر نتیجے کے لیے رب کریم سے دعا مانگتا رہے۔ یقین رکھیں کہ اللہ رحیم و کریم اپنی ذات باری پر توکل کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس بارے میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورۃ طلاق میں فرمان الہی ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ سورۃ انفال میں ارشاد ربانی ہے، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اعتماد و یقین اپنی کوشش پر نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور رحم و کرم پر ہو۔ ہمیشہ ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد، ہر معاملے میں اللہ پاک سے رجوع اور ہر کام میں اللہ ہی کی محتاجی ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا اس وقت بھی یہ کلمات ان کی زبان مبارک پر تھے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کار ساز ہے۔ اسی طرح سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی کامل یقین کو ظاہر کرتی ہے، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ سورۃ النساء میں فرمایا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ اسی طرح سورہ ابراہیم، سورۃ النحل، سورۃ ہود، سورۃ العنکبوت اور سورۃ المزمل میں بھی اللہ کریم و عظیم پر توکل و یقین کے بارے میں آیات مبارکہ موجود ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس طرح توکل کرو جیسا کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے جو صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر لوٹتے ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث پاک میں منقول ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اونٹ باندھوں اور توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باندھ کر توکل کرو۔ امام بہقی اور طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر ضعف یقین کے سوا کسی شے کا خوف نہیں ہے۔ امام احمد نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اور جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ معزز بن جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ غنی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق پر قناعت و کفایت کرے۔ اللہ عز و جل پر توکل کرنے کا بیان۔ فضل فی التوکل علی اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل کرنے کا بیان۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، پس اے محبوب
آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کافی کار ساز ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکیم، جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ فَهُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار و کار ساز ہے، پس وہ کتنا اچھا کار ساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور آپ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے رب پر بھروسہ کیجئے جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَکِیلًا، اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھیے اور اللہ ہی کار ساز ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، کیا اللہ اپنے بندے مقرب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی نہیں ہے، اور یہ کفار آپ کو اللہ کے سوا ان بتوں سے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ اس کے قبول حق سے انکار کے باعث گمراہ ٹھہرا دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، تم جس امر میں اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ غیر شرعی جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ غزوہ نجد میں شریک ہوئے۔ جب کیلولا کا وقت ہو گیا تو اس وادی میں کانٹے دار درخت بہت تھے، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے سائے میں قیام پذیر ہو گئے اور اپنی تلوار اس کے ساتھ لٹکا دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی سائے کی تلاش میں ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بلایا تو ہم حاضر خدمت ہو گئے۔ دیکھا تو ایک عربی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں سویا ہوا تھا تو یہ میرے نزدیک آیا، اس نے میری تلوار اتار لی۔ جب میں بیدار ہوا تو یہ میرے سر کے پاس کھڑا تھا، اس نے تلوار سونت کر کہا، بتاؤ اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ، پھر تلوار کو نیام میں کر کے بیٹھ گیا جو یہ سامنے موجود ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدفعلی شرک ہے اور ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے توکل کے ذریعے دور کر دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے کیسے خوشی ہو حالانکہ سور والے فرشتے نے سور لیا اور وہ کان لگائے اس انتظار میں ہے کہ کب اسے پھونکنے کا حکم ہوتا ہے تاکہ وہ پھونکے۔ یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر گراں گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہ تعالی ہمیں کافی ہے اور بہتر کار ساز ہے، اور ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اونٹ باندھوں اور توکل کروں یا کھول کر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باندھ کر توکل کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں،
اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، وہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب مانگے تو اللہ سے مانگ، مدد چاہے تو اسی سے طلب کر، اور جان لے کہ اگر تمام امت تجھے کچھ نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تجھے صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا، اور اگر سب لوگ تجھے نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لیں تو ہرگز نقصان نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا دیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اسی طرح بھروسہ کرتے جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ صحیح الاسناد ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلا اور اس نے کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، نہ طاقت ہے اور نہ قوت مگر اللہ کے ساتھ، فرمایا کہ اس وقت اس سے کہا جاتا ہے کہ تو ہدایت دیا گیا، تیری طرف سے کفایت کی گئی اور تجھے بچا لیا گیا۔ پس شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور دوسرا شیطان کہتا ہے کہ تو اس آدمی کا کیا بگاڑ سکے گا جس کو ہدایت دی گئی، جس کی طرف سے کفایت کی گئی اور جس کو بچا لیا گیا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ طاقتور ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اور جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ معزز ہو تو وہ اللہ سے ڈرے، اور جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ بے نیاز ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق پر کفایت کرے۔ حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان اور عبداللہ بن سلام آپس میں ملے تو ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ اگر تو مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ملا تو مجھ سے ملنا، اور جو کچھ تو اللہ سے انعام و اکرام پائے اس کے بارے میں مجھے بھی بتانا، اور اگر میں تم سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ملا تو میں تم سے مل کر تمہیں بتاؤں گا۔ پس ان میں سے ایک فوت ہو گیا اور اپنے دوست سے خواب میں ملا اور اسے کہا کہ توکل اختیار کرو اور خوشخبری ہو تمہیں، پس میں نے توکل جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ایسا 3 مرتبہ کہا۔ ایک آدمی نے حضرت ابو تراب سے کہا کہ تجھے کوئی مجھ سے حاجت ہے؟ تو آپ کہنے لگے کہ جس دن مجھے تم سے اور تمہارے جیسے دوسرے لوگوں سے حاجت ہوگی اس دن مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا مجھے کسی سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچانے والے 17 درجات ہیں، ان میں سے سب سے چھوٹا درجہ اجابت مان لینے کا ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ پر توکل اختیار کرنا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آدمی متوکل کب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا انسان اس وقت متوکل ہوتا ہے جب وہ اللہ کو اپنا وکیل بنانے پر راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا توکل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال تھا، اور کسب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال پر رہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سفر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے تو لوگوں نے آپ کی عیادت کی اور کہا کہ ہم آپ کے لیے حکیم کو نہ بلائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے حکیم نے دیکھا ہے۔ لوگوں نے کہا حکیم نے آپ کو کیا کہا؟ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 3 خوبیاں اولیاء کی صفات میں شامل ہیں، ہر کام میں اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، اس کے لیے باقی ہر چیز سے بے نیازی، اور ہر کام کرنے سے پہلے اس کی طرف رجوع کرنا۔ کسی نے امام علی بن موسیٰ الرضا سے پوچھا توکل کی حد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی سے نہ ڈرو۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا بے نیازی اور عزت محو جستجو رہتی ہیں، اور جہاں توکل پا لیتی ہیں وہیں رہنے لگتی ہیں۔ توکل کے بارے میں متعدد احادیث قدسیہ اور روایات و فرمودات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم موجود ہیں۔ اس تحریر کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ و یقین ہی مضبوط ایمان کی نشانی ہے، اور اسی میں دنیاوی مشکلات کا حل اور اخروی راحت کا راز پوشیدہ ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم پر مضبوط و مکمل یقین بنیادی شرط ہے، اور اس کے لیے قرآن کریم کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 ہی کافی ہے کہ جس میں ارشاد ربانی ہے ترجمہ، اور وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب سب کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی منسلک ہیں اور اس کے حکم اور منشا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ پاک پر توکل اور بھروسہ اور یقین محکم نہ کرنے میں کیا امر مانے ہو سکتا ہے؟ وہی خالق و مالک اور پروردگار ہے، تمام کائنات اس کے تابع ہیں، بادشاہ ہے یا فقیر سب اس کے محتاج ہیں، تو پھر اس کو چھوڑ کر انسان کی محتاجی کرنا بدبختی نہیں اور کیا ہے؟ اللہ کریم ہم سب کو تقوی اور مکمل توکل نصیب فرمائے، آمین۔ تو اس لیے ثواب کے طور پر وظیفے کا آغاز کرتے ہوئے ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی اور صفاتی نام کی تسبیح کرنی ہے۔ آپ چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جتنی تعداد بتائی جائے اتنی ہی تعداد میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ یا غنی پڑھنا ہے۔ پہلا اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یا اللہ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا غنی۔ ناظرین، یاد رہے کہ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ میں پڑھ کے بھی آپ کو سناتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ یا اللہ یا غنی ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا غنی دو بار ہو گیا، یا اللہ یا غنی تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ یا غنی پڑھتے ہوئے مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ناظرین، میں جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بتانے میں اور سمجھانے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن جب یہ وظیفہ کرنے لگیں گے تو آپ کو بالکل بھی زیادہ وقت نہ لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی اور صفاتی نام پڑھنے کے بعد آپ نے جو دوسرے نمبر پر وظیفہ کرنا ہے وہ ربیع الاول میں جمعے کے دن کرنے کا بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے چھوٹی سی آیت پڑھنی ہے جو پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن ایک بار پھر سے پڑھ کر بتاتا ہوں تاکہ آپ کو وظیفے کی ترتیب یاد رہ جائے۔ یا اللہ یا غنی پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو ایک چھوٹی سی آیت پڑھنی ہے، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ ناظرین، یہ بہت ہی آسان، بہت ہی مختصر اور چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو اتنی عزت، اتنی شہرت سے نوازتا ہے کہ اس کو دنیا میں محفوظ ترین شخص بنا دیتا ہے۔ اس کی تمام حاجات، تمام خواہشات، تمام نیک تمنائیں پوری فرماتا ہے۔ تو آپ نے یہ چھوٹی سی آیت دوسرے نمبر پر 70 بار پڑھنی ہے۔ یاد رہے کہ ربیع الاول میں جمعے کے دن 70 بار یہ آیت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی ڈھیروں دعائیں قبول فرماتا ہے اور اس کی ساری خواہشات کی تکمیل فرماتا ہے۔ 70 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے اور اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ناظرین، یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس کو آپ یاد کر لیں، انشاءاللہ نہ صرف عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی، شہرت آپ کا مقدر بن جائے گی، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔